برزخ حیاتی بعد الموت کا ایک عبوری مرحلہ۔ برزخ، جس کا لغوی معنی پردہ یا درمیانی رکاوٹ ہے، اسلامی عقائد میں ایک نہایت اہم اور بنیادی تصور ہے۔ یہ وہ عبوری مرحلہ ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی کے اختتام اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان آتا ہے۔ یہ نہ تو مکمل طور پر دنیا ہے اور نہ ہی آخرت کی جنت یا جہنم، بلکہ دونوں کے درمیان ایک ٹھہراؤ کی جگہ ہے۔ برزخ کا مفہوم اور وقت اسلامی تعلیمات کے مطابق جس لمحے انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہر فوت شدہ شخص کے لیے تا قیامت برقرار رہے گی۔ قرآن مجید میں اس کی تصدیق موجود ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ المؤمنون آیت 23 آیت 99 سے 100۔ برزخ میں روح کی کیفیت۔ برزخ کی زندگی مکمل طور پر روح سے متعلق ہے، اگرچہ روح کا تعلق جسم سے ایک خاص حد تک برقرار رہتا ہے، لیکن یہ دنیاوی زندگی کی طرح جسمانی تقاضوں والی ہے۔ زندگی نہیں ہوتی، روح کی آزادی اور آگاہی۔ روح ایک طرح کی آزادی حاصل کر لیتی ہے اور اسے دنیاوی واقعات، خاص طور پر اپنے اہل و عیال کے بارے میں بعض معاملات کی آگاہی مل سکتی ہے۔ جزا و سزا کا آغاز۔ برزخ میں ہی انسان کے اعمال کا ابتدائی ثمر یا سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے عذاب قبر یا راحت قبر کہا جاتا ہے خواہ میت کو دفنایا گیا ہو یا نہ۔ یہ جزا و سزا کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ راحت قبر نیک لوگوں کے لیے، نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے برزخ کا مرحلہ نہایت پرسکون اور راحت بخش ہوتا ہے۔ فراخی اور روشنی ان کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے اور انہیں جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ خوشبو اور ٹھنڈک۔ انہیں جنت کی ہوا اور خوشبو میسر آتی ہے جس سے انہیں قیامت تک سکون ملتا رہتا ہے۔ اچھے ساتھی، ان کی روح کو خوشبودار اور حسین شکل میں اچھے اعمال کی صورت میں راحت پہنچانے والا ساتھی مہیا کیا جاتا ہے۔ عذاب قبر برے لوگوں کے لیے، برے اور گناہگار لوگوں کے لیے برزخ کا وقت شدید مصیبت اور عذاب کا ہوتا ہے۔ تنگی اور تاریکی۔ ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور ان پر شدید تاریکی چھا جاتی ہے۔ جہنم کے نظارے۔ انہیں صبح و شام جہنم کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں اور جہنم کی تپش ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ سخت سزائیں۔ حدیث کے مطابق عذاب دینے والے فرشتے منکر نکیر ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں انہیں لوہے کے گرز سے مارتے ہیں، جس کی چیخ و پکار کو انسان و جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ برزخ میں سوال و جواب۔ جب کسی شخص کو دفنا کر لوگ واپس لوٹتے ہیں تو دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آ کر میت سے 3 بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ ما ربو کا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینو کا۔ اس شخص محمد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ کامیابی۔ نیک شخص ثابت قدمی سے صحیح جواب دیتا ہے جس پر اسے جنت کی راحتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناکامی۔ کافر یا منافق شخص ہائے مجھے معلوم نہیں کہتا ہے، جس کے بعد اس پر عذاب کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نتیجہ۔ برزخ حیات بعد الموت کا ایک اٹل اور یقینی مرحلہ ہے جو ہمیں دنیاوی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال سے کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ برزخ کا تصور دراصل دنیا والوں کے لیے ایک بیدار کن پیغام ہے کہ وہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے نیک اعمال میں تیزی لائیں، کیونکہ یہ عبوری ٹھکانہ ان کے انجام کی پہلی جھلک ہوگا۔